بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی جنگ قیامت کی اہم ترین اور شاید آخری جنگوں میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے شام کی جنگ میں جو ہے وہ قیامت کی آخری علامات کی تکمیل کا بتایا ہے۔ شام کا معرکہ اور شام کی جنگ بالکل ویسے ہی جیسے علامات میں بتایا گیا تھا شروع ہوئی۔ خراسان میں جو جنگ شروع ہوئی تھی امام مہدی اور دجال کے درمیان، اس کا پھیلاؤ عراق میں ہوا۔ عراق کے بعد جو ہے وہ عرب سپرنگ کا فتنہ پھیلا اور اس سے جو ہے وہ مغربی طاقتوں کو شام میں یہ فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا۔ شام میں بڑے کمپلیکس عوامل تھے، اندرونی بھی اور دوسرے بھی۔ شام جو ہے وہ ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، اس میں ایک یہ جو ہے وہ کثیر قومیں جو ہے وہ آپس میں تھوڑی بہت رفت تھی۔ پھر یہاں پہ جو ہے وہ فرقہ واریت کا ایلیمنٹ بھی تھا، یہاں پر جو ہے وہ حکومتی ایلیمنٹ اور حکومتی جو ہے وہ کنٹرول ایک فرقے کے لوگوں کو تھا، اور عوام جو تھے وہ زیادہ تر دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جو حکومتی فرقہ تھا اور حکومت تھی اس کو ایران کی مدد حاصل تھی، اور ساتھ حکومت جو ہے وہ پچھلے کئی عشروں سے روس کے قریب تھی اور روس کے زیر اثر تھی، جبکہ جو عوامی فرقہ تھا اس کو عرب ممالک کی مدد حاصل تھی، اور عرب ممالک کے ساتھ آہستہ آہستہ یہاں پر امریکہ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ یہ شام کی حکومت ایران اور روس کے قریب تھی۔ ایران اور روس جو ہیں وہ امریکہ ان کے جو ہے وہ اگینسٹ تھا، اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ جو ہے وہ ایک حکومت جو روس کے قریب ہو وہ قائم رہے۔ چنانچہ جب اس کو موقع ملا تو انہوں نے شام کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام ایک بڑا اہم ملک ہے مشرق وسطیٰ کا، اس کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ لگتی ہیں، تو اسرائیل بھی یہاں پر نہیں چاہتا تھا کہ ایسی حکومت جو ایران اور روس کے قریب ہو وہ قائم رہے۔ اندرونی فالٹ لائنز یہاں پہ پہلے سے موجود تھیں، آپس میں جو ہے وہ عوام کا بھی تھوڑا سا خلفشار تھا، عوام آپس میں کٹے ہوئے تھے، حکومت کے ساتھ رفت تھی۔ پھر ایک اور اہم علامت شام کے اندر جو ہے وہ قیامت کی علامات کی جو ڈیولپ ہوئی، جس طرح حتمی علامتوں میں افغانستان کے اندر جو ایک حتمی علامت آپ کو نظر آئی دجال کی امام مہدی کے ساتھ جنگ میں، وہ 40 جھنڈوں والی فوج کے ساتھ حملہ تھا۔ دیکھ لیں کہ کتنی حتمی علامت تھی، کتنی کلیئر علامت تھی، لیکن نظر اس کی طرف نہیں گئی کہ جو ہے وہ دجال 40 جھنڈوں والی فوج کے تحت امام مہدی پہ حملہ کرے گا۔ دنیا میں پہلے شاید ایسا نہیں ہوا کہ اتنی جو ہے وہ وسیع اتحاد نے جو ہے وہ جھنڈوں کے تحت حملہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول نے ایک اور جو ہے وہ دجال کے بارے میں جو علامت بتائی تھی کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا میں بدترین قحط کے سال آئیں گے، یہ علامت آپ کو شام میں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ 2011 میں انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ عرب سپرنگ کا فتنہ پھیلایا۔ 2006 سے لے کے 2010 تک شام کی سرزمین پہ شام کی تاریخ کے بدترین قحط کے سال آئے۔ اتنا شدید قحط تھا کہ شام میں غذائی قلت ہو گئی، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ شہروں کے اندر جو ہے وہ اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ بسا سکیں، وہاں پر جو ہے وہ انفراسٹرکچر اور باقی شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ معاشی تنزلی چل رہی تھی۔ تو جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو عام طور پہ حکومت جو ہے وہ دباؤ میں ہوتی ہے۔ حکومت بھی وہاں پر جو ہے وہ کوئی بہت پاپولر پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگ حکومت کے زیادہ خلاف ہو گئے۔ چنانچہ پرانا جو ہے وہ ڈویژنز بھی موجود تھیں، یہ قحط کی وجہ سے وہاں پہ اور معاشی تنزلی ہو گئی، عوام جو پہلے سے بھرے بیٹھے تھے وہ پھٹنے کو تیار تھے۔ اتنے میں جب عرب سپرنگ کا فتنہ شروع ہوا تو عوام پھٹنے کو تیار تھے، جو ہے وہ مغرب نے یہاں پر جو ہے وہ اپنے اسپانسرڈ لوگوں کو آگے کیا، عوام تیزی سے ان کے ساتھ مل گئے، بڑی تیزی سے یہ فتنہ وہاں پہ پھیلا۔ حکومت نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں، حکومت نے بھی جو ہے وہ بڑی ہیوی ہینڈڈلی ان کو ڈیل کیا، طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جو غلط تھا، جس کی وجہ سے حالات اور خراب ہوتے گئے، اور جو ہے وہ حکومت کی عملداری محدود ہوتی گئی، باغیوں کی عملداری کا ایریا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جو ہے وہ حکومت بغداد تک محصور ہو گئی، اور بغداد بھی حکومت دمشق تک محدود ہو گئی، اور دمشق بھی حملوں سے محفوظ نہیں تھا، دمشق پہ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ حملے ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شام میں بڑی تیزی سے ڈیولپ ہوئیں، اور مغرب کو جو ہے وہ بڑی تیزی سے شام کے اس مارکے میں کامیابیاں ملیں۔
لیکن اس دوران جو ہے وہ دنیا میں کچھ تبدیلیاں اور ڈیولپ ہو رہی تھیں۔ پچھلے چند سالوں میں ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ مغرب جو تھا اس نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو دنیا کی واحد سپر پاور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، دنیا سہمی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ محمد عمر اور ان کے سپاہیوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ان کی افغانستان میں شکست عیاں ہونا شروع ہو گئی، اور دنیا میں ان کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو ہے وہ متھ وہ ٹوٹنے لگا، کیونکہ افغانستان میں دنیا میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ شکست کھا رہے ہیں اور وہاں پہ پیسے دے کے امن کی بھیک مانگتے ہیں ان سے۔ پھر دنیا میں طاقت کے نئے مراکز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے، جن میں روس اور چین سر فہرست تھے۔ روس نے تیزی سے ترقی کی تھی، اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ یہ طاقت کے نئے مراکز جو ہے امریکہ کے خلاف اور مغربی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور جہاں پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے عراق وار کے بعد جو صریح جھوٹ پہ مبنی تھی، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف اوپن آواز اٹھائی، کیونکہ عراق وار اتنی صریح جھوٹ پہ مبنی تھی کہ اس پہ یہ خود بھی قائم نہیں رہ سکے، اور جو ہے وہ پچھلے سالوں میں انہوں نے اس کی وار آتھورائزیشن ختم کرنی پڑی ان کو، کہ وہ جنگ جو تھی وہ بالکل غلط لڑی گئی اور ہم نے اس کی جو اجازت دی تھی اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے جھوٹ تھے ان کے۔ اب یہ جو ہے وہ دنیا میں طاقت کے نئے مراکز ڈیولپ ہو رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے عرب سپرنگ کا فتنہ مختلف عرب ممالک میں پھیلایا تھا، وہاں پہ دنیا پہ یہ ظاہر ہوتا جا رہا تھا کہ یہ تو جہاں پہ بھی فتنہ پھیلاتے ہیں، جہاں پہ بھی یہ انٹرونشن کرتے ہیں، اس کے رزلٹ تو جو ہے وہ فتنہ و فساد کی صورت میں نکلتے ہیں اور عوام کی حالت بدترین ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ جو ہے وہ بہتر حالات میں تھے، جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدترین غلامی میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد تو ان کے جو ہے وہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہتے، وہ وہاں سے بھاگتے ہیں اور اپنی جانیں گنواتے ہیں، سمندروں میں ڈوب کے اور صحراؤں میں مر کے جو ہے وہ ان کی جانیں جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ملک ان کی انٹرونشن کے بعد رہنے کے قابل نہیں رہتے، وہاں پہ اتنا بدترین فساد ہو جاتا ہے۔ یہ لیبیا کے اندر کلیئر نظر آ رہا تھا، یمن کے اندر فساد انہوں نے پھیلایا ہوا تھا، اور یہ چیزیں شام کے عوام بھی دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر ان کے حمایتی یافتہ جو ہے وہ باغی قبضہ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنا عملداری قائم کرتے ہیں، وہاں پہ حالات بدترین ہو جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ شام کے عوام بھی یہ سوچنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ یہ چیزیں تو ہمارے جو ہے وہ خلاف جا رہی ہیں اور ہم ایک ٹریپ میں آ رہے ہیں۔ تو شام میں یہ ایلیمنٹ ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اب شام میں جب جو ہے وہ ان کے باغیوں کے جو ہے وہ عملداری تو کافی علاقے پر ہو گئی تھی، لیکن ان کی حتمی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو امریکہ نے 2014 میں وہاں پر غیر قانونی طریقے سے اپنی فوج داخل کر دی، تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ اس کے خلاف دنیا میں آوازیں اٹھیں، شامی حکومت نے بھی آواز اٹھائی، لیکن اگین طاقت کے نشے میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ روس اس وقت تک دنیا کی ایک جو ہے وہ بڑی عالمی طاقت دوبارہ بن چکا تھا۔ روس کا ہم تھوڑا سا اب یہاں پہ جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں اس کے پس منظر کا۔ روس دنیا کا ایک بڑا اہم ملک ہے، دنیا کی ایک اہم طاقت رہا ہے ہمیشہ۔ روس میں جو ہے وہ پرانا بادشاہی نظام تھا 1917 تک، پہلی جنگ عظیم تک۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جو ہے روس میں جو ہے وہ ایک سوشلسٹ انقلاب آیا، جو دنیا کا پہلا سوشلسٹ نظام جو ہے وہ روس کے اندر رائج ہو گیا۔ روس کے عوام آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے، لیکن جو ہے یہ سوشلسٹ نظام جہاں پہ جاتا ہے یہ لادینی نظام کی ترویج کرتا ہے۔ اب جو ہے وہ یہاں پر لادینی نظام کی ترویج شروع ہو گئی، اور جو ہے وہ کرسچینٹی اس کو متون کیا جانے لگا، چرچ آہستہ آہستہ بند کرائے جانے لگے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں یہاں کے حکمران اسٹالن کو احساس ہوا کہ یہ جو لادینی نظام ہے یہ جنگ میں عوام کو اور سپاہیوں کو لڑنے کا حوصلہ نہیں دیتا، وہ دوبارہ کرسچینٹی کی طرف پلٹا، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ لادینی نظام کی طرف چلے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ روس فاتح ممالک میں تھا، اس کی کثیر فتوحات تھیں، لیکن چونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جو سوویٹ بلاک تھا، سوویٹ یونین اور مغربی طاقتیں، ان کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی، انٹرسٹ کا آپس میں اختلاف تھا اور ساتھ جو ہے وہ نظریاتی اختلاف بھی تھا۔ تو مغرب نے جو ہے وہ ان کی شمولیت جو تھی دوسری جنگ اور اس میں فتوحات جو تھیں ان کو جو ہے وہ پس پش ڈالنا شروع کر دیا اور ان کا ذکر جو ہے وہ کم کر دیا۔ آگے پھر جو ہے وہ روس کی سرد جنگ چلتی رہی، روس دنیا کی سپر پاور تھا، لیکن افغانستان پہ حملہ کر کے اس نے تاریخی غلطی کی، جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ روس جو ہے وہ بدترین، سوویٹ یونین جو ہے وہ اور اس کی ریاستیں بدترین جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہو گئیں، انتظامی بحران کا شکار ہو گئیں، اور
91 میں اسی معاشی بحران میں اور بدترین خرابی میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا اور اس کی ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ روس اس کی سب سے بڑی ریاست تھی، وہاں پہ بھی معاشی تنزلی چل رہی تھی، وہاں پہ انتظامی تنزلی بھی چل رہی تھی۔ بورس یلٹسن جو ہے وہ روس کے سربراہ بنے۔ گورباچوف سوویت یونین کے آخری سربراہ تھے، وہ مغربی طاقتوں کے زیر اثر بھی تھے۔ مغربی طاقتوں نے ان کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شیشے میں اتار کے ان سے اپنی مرضی کے اقدامات کروائے، سوویت یونین کو توڑ دیا۔ یہ ان کی جس طرح میں نے ذکر کیا تھا بڑی کامیابی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ روس اپنے معاشی بحران میں چلا گیا۔ معاشی بحران اتنا شدید تھا کہ عوام کی جو ہے وہ معیار زندگی وہ بہت نیچے چلا گیا، صنعتیں بند ہونا شروع ہو گئیں، فوج ان کی ابتری میں چلی گئی، دنیا پر جو روس کا ایک تشخص تھا عالمی طاقت کا اور ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل جائنٹ کا وہ ختم ہو گیا۔ بورس یلٹسن پہ ان کی حکومت پر جو ہے وہ بدعنوانی کے الزامات لگے، حالات ان کے قابو میں نہیں آئے اور جو ہے وہ روس میں انتظامی بحران بھی شدید ہوتا گیا، جرائم عام ہو گئے، عوام بد دل ہو گئے، صنعتیں بند ہونا شروع ہو گئیں، پیسے ختم ہو گئے، جو ہے وہ ادارے آپس میں جو ہے وہ مال کے بدلے مال یا بارٹر ٹریڈ کرنے لگے، چیزوں کی صورت میں لوگوں کو تنخواہیں ملنے لگیں۔ تو یہ بدترین ابتری جو ہے وہ چلتی رہی تقریباً 1999 تک۔ 1999 میں جو ہے وہ بورس یلٹسن نے ایک جو ہے وہ بظاہر ایک روس کے اندر جو ہے وہ غیر معروف شخصیت ولادیمیر پوٹن ان کو وزیر اعظم بنایا اور جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد وہ کافی غیر مقبول ہو چکے تھے اور روس میں جو ہے وہ اگرچہ تھوڑے سے حالات بہتری کی طرف مائل ہو رہے تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ 1999 کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ صدارت جو ہے وہ نو منتخب وزیر اعظم جو ولادیمیر پوٹن تھے ان کو سونپی اور خود سبق دوش ہو گئے۔ اس وقت روس جو ہے وہ ابتری کا شکار تھا اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ روس جیسا ملک جو ہے وہ بدترین ابتری کا شکار ہے اور جو ہے وہ ساتھ حکومت جو ہے وہ ایک نو جو ہے وہ ایسی شخصیت کو مل گئی ہے جو غیر معروف بھی ہیں اور جن کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں ہے حکومت کا، تو روس کی ابتری شدید تر ہوتی جائے گی۔ لیکن یہاں سے جو ہے وہ روس کی ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔ ایک معجزانہ یہ تبدیلی رونما ہوئی۔ ولادیمیر پوٹن جو تھے وہ ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے اور ان کی جو ہے وہ سرکردگی میں روس نے جو ہے وہ معجزانہ کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی۔ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ بڑی مضبوط قوت فیصلہ کے مالک تھے، بڑے دور اندیش شخص تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے روس کے اندر انتظامی اصلاحات کی، جرائم کا خاتمہ کیا، بڑے ایفیکٹولی انہوں نے جو ہے وہ سٹیپس لیے جس سے روس جو ہے وہ انتظامی بحران سے نکل آیا اور وہاں پہ امن و امان قائم ہو گیا اور جو صوبوں میں اور مرکز میں جو ہے وہ آپس میں ٹکراؤ تھا اس کی صورتحال ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ معاشی بہتری کی طرف توجہ دی۔ روس ایک دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، وسیع اس کے جو ہے وہ قدرتی وسائل ہیں، قدرتی ذخائر وہاں پہ گیس اور تیل کے بڑے وسیع ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ قدرتی وسائل کا پر حکومت کی جو ہے وہ کنٹرول کو مضبوط بنایا جو افراد کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، اور جو ہے وہ ساتھ قدرت نے مدد کی، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں دنیا میں، روس جو ہے وہ معاشی ابتری سے نکلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ عوام کی معاشی حالت بہتر کی، صنعتوں کا پہیہ چلایا، روس جو ہے وہ ایک معاشی ابتری سے نکل کے ترقی کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا، عوام کی معاشی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، صنعتیں چلنی شروع ہو گئیں، ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو کھویا ہوا فوج کا تشخص تھا اور ایک عالمی طاقت کا روس کا جو ہے وہ ایک دنیا میں تشخص تھا اس کو بحال کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ روس کی افواج کی جو ہے وہ دوبارہ تنظیم نو کی، ان کی جو ہے وہ بحالی کی، ان کو جو ہے وہ جدید اسلحے سے لیس کیا، روس کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے توجہ دی اور بڑی جلدی ان کے دور میں جو ہے وہ تقریباً ایک عشرے کے اندر جو ہے وہ روس اپنی کھوئی ہوئی طاقت جو ہے وہ بحال کر کے عالمی منظرنامے کے اوپر جو ہے وہ ایک اہم ملک بن کے سامنے آ گیا۔ روس کی داخلی ترقی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ عالمی منظرنامے پر جو ہے وہ روس کے کردار کو بحال کیا۔ ولادیمیر پوٹن کی ایک کرشماتی اور شخصیت تھی، وہ ایک جو ہے وہ دنیا کے اندر امن پسندی کا فروغ چاہتے تھے اور وہ دنیا کے اندر مغرب کے پھیلائے ہوئے فسادات کو سمیٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔
اور وہ جہاں پہ بھی انٹرونشن کرتے تھے، مصالحت کرواتے تھے، ایک تو وہ جو ہے وہ حقیقت پسندی پہ مبنی ہوتی تھی، نیک نیتی پہ مبنی ہوتی تھی، اور ساتھ دیر پا امن کی طرف چلتے تھے، اور وہ جو ہے وہ ممالک میں اس چیز کو انشور کرتے تھے کہ جو فتنہ جو ہے وہ جس کے اندر وہ انٹرونشن کر رہے ہیں وہ دیر پا امن میں تبدیل ہو۔ تو جہاں جہاں پہ وہ انٹرونشن کرتے تھے وہاں پر جو ہے وہ چیزیں امن کی طرف آنا شروع ہو جاتی تھی، اور فتنہ و فساد اور جو ہے وہ آپس میں جو ہے جنگیں ہیں ان کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہ تیزی سے مقبول ہو رہے تھے، اور جو ہے وہ خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ آپس کے جو ہے وہ ان کے تنازعات تھے اس کے حل کے لیے مغربی طاقتوں کو چھوڑ کے روس کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ تو ولادیمیر پوٹن ایک انتہائی کامیاب رہنما ثابت ہو رہے تھے، داخلی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی، اور وہ مغرب کے سامنے اب جو ہے وہ ریزسٹ بھی کر رہے تھے، اور مغرب کو جو ہے وہ وار بھی کرتے تھے، اور اس کے پھیلائے ہوئے فتنے کو عرب سپرنگ کو سمیٹنے کی بھی کوشش کر رہے تھے مختلف ملکوں میں۔ اور جب انہوں نے شام کے اندر اب جو ہے وہ ایک اہم سرزمین تھی، شام کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ مغرب پوری طرح پھیلانے پہ بضد ہے، تو انہوں نے یہاں پر مغرب کے سامنے، امریکہ کے سامنے، جو تقریباً یہاں پہ شام کے اندر اکیلا رہ گیا تھا، حتمی آہنی دیوار بننے کا فیصلہ کر لیا، اور 2014 میں امریکہ نے غیر قانونی طور پہ یہاں پہ فوجیں داخل کیں۔ 2015 میں یہاں پر جو ہے وہ روس نے شام کی حکومت کی درخواست پر اپنی فوجیں داخل کر دی۔ اب شام کی سرزمین میں یہ خطرناک حالات اور دنیا کے لیے خطرناک حالات ڈیولپ ہوئے تھے، کیونکہ دو عالمی طاقتیں اگین آمنے سامنے ایک ملک میں آ گئی تھیں، لیکن ولادیمیر پوٹن جو ہے یہ بڑی باہمت لیکن جو ہے وہ دور اندیش شخصیت تھے۔ یہ جو ہے وہ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے چیزوں کا تجزیہ کرتے تھے، بڑے دور رس جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے، اور ٹکراؤ کی پالیسی سے ہمیشہ گریز کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ جو ان کے فیصلے ہوتے تھے وہ اٹل ہوتے تھے۔ اس چیز کا مغرب کو بھی اندازہ تھا کہ یہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں۔ تو جب انہوں نے شام کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ گرنے نہیں دینا، چونکہ شام کے عوام بھی اب واپس پلٹ رہے تھے، تو تیزی سے شام کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب روس نے یہاں پر فوجیں داخل کیں تو یہاں پر جو ہے وہ ایک تو شامی فوجیں جو تھیں ان کا حوصلہ گر رہا تھا، وہ دوبارہ بحال ہوا، اور دوسرا جو شامی عوام دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹریپ میں آ رہے ہیں، وہ دوبارہ شامی حکومت کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، اور یہاں سے جو ہے وہ پلٹاؤ شروع ہو گیا۔ مغرب اور اس کے حمایتی یافتہ باغی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شکست کھانے لگے، اور وہ جو ہے وہ پسپا ہونے لگے، اور یہ پسپائی باغیوں کے ساتھ ساتھ مغرب کی پسپائی ثابت ہوئی، اور جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن کی حمایت کے ساتھ جو شام کی حکومت تھی وہ جو ہے وہ شام پہ دوبارہ اس کی عملداری بحال ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس جنگ کے اندر جو ہے وہ بڑے کمپلیکس عوامل تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آن گراؤنڈ کون رائٹ تھا کون غلط تھا، لیکن اگر آپ جو ہے وہ حتمی طاقتیں اوپر دیکھیں، جو سب سے بڑی طاقتیں جن کی شمولیت تھی، تو ایک طرف مغربی طاقتیں تھیں جو پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا رہی تھیں، اور ایک طرف جو ہے وہ روس کی طاقت تھی جو دنیا میں ان کے فتنے کو کنٹرول کرنے کی اور کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روس ایک جو ہے وہ گڈ کاپ کا کردار ادا کر رہا تھا اس وقت دنیا میں، جبکہ مغربی طاقتیں فتنہ و فساد کو پھیلا رہی تھیں۔ تو یہ منظرنامہ جو ہے وہ شام کی سرزمین پہ ڈیولپ ہو رہا تھا، اور شام کی سرزمین کے مارکے جو ہیں وہ قیامت کے حتمی مارکوں میں آتے ہیں، اور آپ کو ویسے ہی بالکل مارکے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے جو ہے وہ قیامت کی علامات میں بتایا گیا تھا۔ اب شام کے مارکے کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، جو بتائے گئے تھے جس جگہ پہ بتائے گئے تھے ویسے ڈیولپ ہوتے، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کا تذکرہ کریں گے۔